بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اکمل الناس عقلاً احسنہم خلقاً، اگر لوگوں میں سب سے کامل اور مکمل انسان عقل کے لحاظ سے ہو سکتا ہے وہ انسان ہو سکتا ہے کہ جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ آپ دیکھیے، جس زمانے میں ہر انسان اپنے کو بڑا دکھلانے کے لیے، اپنے کو بڑا بتلانے کے لیے کوشش کر رہا ہے، اور یہ کوشش کرتا ہے کہ ہم کسی کے پاس کیوں جائیں اور دوسرے خود ہمارے پاس آئیں، وہیں امام کیا فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ سب سے زیادہ عقل مند انسان کون ہے، امام فرماتے ہیں کہ اکمل الناس عقلا، سب سے کامل ترین عقل اس انسان کی ہے احسنہم خلقا، جس کا اخلاق سب سے اچھا، یعنی وہ بڑوں سے، چھوٹوں سے، سب سے اخلاق سے ملے۔ اور یہی تعلیمات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام رہی۔ عاقل انسان کی یہی پہچان ہے کہ وہ بڑوں کے مقابل میں، یعنی بڑی شخصیتوں کے مقابل میں، ان کی شخصیت کی وجہ سے، ان کے پیسے کی وجہ سے تواضع نہیں کرتا، اور اپنے سے چھوٹوں کے مقابل میں غرور و تکبر نہیں کرتا۔ یہ عاقل انسان کی پہچان ہے۔ اور اس کے خلاف جو کہ چلا آ رہا ہے ہمارے معاشرے میں اور رائج ہے، جب ہم بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو وہاں اخلاق و تواضع اور انکساری اور فروتنی سے پیش آتے ہیں، لیکن جب اپنے چھوٹوں سے ملاقات کرتے ہیں تو غرور و گھمنڈ سے پیش آتے ہیں۔ یہ رویہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا رویہ نہیں، تعلیمات اہل بیت کا رویہ نہیں ہے کہ بڑوں کے سامنے ہم تواضع سے پیش آئیں، انکساری سے پیش آئیں، اور جب اپنے چھوٹوں کے سامنے جائیں تو غرور اور تکبر سے پیش آئیں۔ اگر کسی انسان کو پہچاننا ہے وہ کتنا اسلام کی تعلیمات پر اور کتنا مکمل انسان ہے، کتنا عقل میں کامل انسان ہے، تو یہ دیکھیے کہ وہ کس کے مقابل میں تواضع کرتا ہے اور کس کے مقابل میں غرور اور گھمنڈ سے پیش آتا ہے۔ اگر پیسے والوں کے بنسبت تواضع کرنے میں دور رہتا ہے اور چھوٹوں سے اخلاق و محبت سے ملتا ہے تو سمجھ جائیے وہ ایک حقیقی انسان ہے جو اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنے کردار کو بنانا چاہتا ہے، کیونکہ اہل بیت کی یہی روش رہی۔ یہ ایک بہترین علامت ہے کسی انسان کو پہچاننے کے لیے، وہ انسان واقعاً با اخلاص ہے، واقعاً وہ ویسا ہے جیسا وہ ظاہر کرتا ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ وہ بڑوں کے مقابل میں تواضع کرتا ہے اور چھوٹوں سے تکبر کرتا ہے، یا برعکس ہے کہ چھوٹوں سے تواضع کرتا ہے اور بڑوں سے بھی بہت زیادہ انکساری نہیں بلکہ نارمل طریقے سے ملتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ التودد الی الناس نصف العقل، لوگوں سے اظہار محبت کرنا، محبت سے پیش آنا، یہ نصف العقل ہے، آدھی عقل ہے۔ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم گھمنڈ سے رہیں گے، ہم غرور سے رہیں گے، ہم اپنے کو بڑا دکھائیں گے، اس سے ہم بہت عقل مند اور لوگوں کی نگاہ میں بڑے کہلائیں گے۔ اسلام کی تعلیمات کی یہ سراسر خلاف ہے۔ ہاں، یقیناً یہ ہو سکتا ہے کہ کہیں پر سامنے والا تکبر کر رہا ہو، غرور سے پیش آ رہا ہو، تو اس کو، اس کی حقیقت کو پہچانوانے کے لیے انسان کو تکبر کرنا پڑے، یعنی اس کو نظر انداز کرنا پڑے، جیسا کہ خود رسول اکرم اسلام کے بارے میں ملتا ہے کہ جب آپ کے پاس کچھ لوگ بہترین لباس پہن کر آئے، دوسرے قوم کے تھے، نصارہ قوم کے تھے، اور بہترین لباس زیب وطن کر کے آئے اور اپنی بادشاہیت اور اپنے پیسے کا دکھاوے کے لیے آپ نے ملنے سے انکار کر دیا۔ پھر جب دوسرے دن آئے، مولا علی سے پوچھا کہ کل ہم آئے تھے تو انکار کر دیا، اور آج ہم آئے تو رسول اللہ نے کیوں قبول کیا؟ مولا علی نے کہا تھا کہ تم جس لباس میں آئے تھے، فخر کے لباس میں، یہ ظاہر کرنا چاہتے تھے ہم بہت بڑے ہیں، اسی رسول اللہ نے قبول نہیں کیا، لیکن آج جب تم نارمل لباس میں آئے ہو تو رسول اللہ نے قبول کیا۔ کہنے کا مقصد ہے کہیں کہیں پر انسان کو، وہی انسان جو بااخلاق ہے، جو سب سے اخلاق سے پیش آتا ہے، جیسے رسول اکرم اسلام کی ذات ہے، سامنے والے کو تربیت کرنے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے غرور کا اظہار کرنا پڑتا ہے۔ التکبر مع المتکبرین عبادہ، تکبر کرنے والوں کے ساتھ تکبر کرنا بھی عبادت ہے، بشرطے کہ کسی نے آپ کے ساتھ تکبر کیا ہو، آپ ابتدائی طور پہ تکبر سے پیش نہ آتے ہوں۔
بہت سی باتیں اس حوالے سے انشاءاللہ پھر کسی گفتگو میں پیش کی جائے.